صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کروں گا 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. ویسے احادیث تو درجنوں ہیں لیکن یہ میں نے 8 چوز کی ہیں تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے. پہلی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنج تن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں. وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنج تن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے. پنج تن پاک سے مراد یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت 4 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کے بارے میں پرٹیکولر یہ فضیلت ہے. اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6261. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھیں جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے. جاندار کی تصویر نہیں ہنڈیا کی تصویر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا. اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی لیا. پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بھی لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ. یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اہل بیت میں اعزازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا. باقی تو ویسے ہی اہل بیت تھے. سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد حسن و حسین بھی اولاد لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. الحمدللہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیبیٹ ہوئی اور ایز اے لاسٹ ریزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے موقع پر سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا, ان کو لیا ساتھ. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220. اور پھر اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں. لیکن سامنے سے وہ عیسائی ڈر گئے. جب حسن و حسین کو دیکھا ان کے نورانی چہرے دیکھے تو وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا. کاش مباہلہ کر لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی ان سے. تو وہ بھاگ گئے. ان کو پتہ لگ گیا
کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے، چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے۔ صحیح مسلم 6220، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے، اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت علی پر لعنت کریں، تو انہوں نے کہا نہیں معاویہ، میں نے رسول اللہ سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں، ایک بھی مجھے مل جاتی حالانکہ میں جنتی ہوں تو میرے لیے دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا مجھے۔ اس میں ایک بات یہ تھی۔ دوسری انہوں نے کہا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا۔ اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی علی پر رشک رہے گا کہ وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا۔ یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور ایک جھوٹی حدیث عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی دے دوں۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، شیخ البانی بھی اسے کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے، سنن بہیقی میں ہے، ہماری مین سٹریم کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں۔ اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی جو صحیح مسلم کے اندر تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں علی پر رشک کروں گا، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں غزوہ خیبر کے موقع پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو دیا۔ اور تیسری بات سعد ابن ابی وقاص نے کہی کہ معاویہ سن لے، جب تبوک کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ حضرت علی کو گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پہلا موقع ہے شامل نہیں ہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تینوں باتیں اسی حدیث میں ہیں 6220 صحیح مسلم میں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3753 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی جانور مار لے اس کا تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کے نعم البدل اتنا ہی جانور جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا، تو اگر کوئی مچھر یا مکھی مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا یہ عراقی نجدی لوگ ہیں۔ تو ابن عمر نے کہا کہ تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو عراقیوں، حالانکہ تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ صحیح بخاری 3753۔ چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 نمبر حدیث ہے۔ رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ آج میرے پاس اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا پہ نازل نہیں ہوا، پہلی دفعہ آیا ہے اور خاص خبر لے کر آیا ہے، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ الحمدللہ۔ اور اسی کا طرق جب المستدرک للحاکم میں آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4779، اس میں الفاظ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ الحمدللہ۔ اور یہ جو پورشن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ والا پورشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے حضرت فاطمہ پر جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے فضائل فاطمہ علیہ السلام۔ آپ سارے عربی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا۔ بیسیکلی امام بخاری نے رد کیا ناسبیوں کا کہ ہم اہل سنت بھی علیہ السلام کہنے کے قائل ہیں۔ ایون 6318 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا، اور صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا 3748 نمبر حدیث میں امام بخاری نے۔ اور یہ صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے 4640 نمبر حدیث میں حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا۔ اور علیہ السلام کوئی جرم نہیں لکھنا، علیہ السلام ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اولاد پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ قبر رسول پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، صحیح حدیث ہے
المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن بہیقی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر جاتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر کہا کرتے تھے، رضی اللہ عنہ یا عمر نہیں، السلام علیکہ یا عمر، نام لے کر سلامتی بھیجتے تھے۔ تو سلامتی بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور نماز میں نہیں ہم پڑھتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ متفق کا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پر بھی سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو، نیک بندوں میں انبیاء بھی شامل ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہے الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے جو دلائل ماننا چاہے، جو نہ ماننا چاہے تو اس کے لیے تو پھر ابو جہل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، اس نے بھی قبول نہیں کیا، بلال حبشی نے قبول کر لی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا، ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے، منکرین حدیث بن جائے۔ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں۔ اے نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ہینج نہیں، دو نمبری نہیں۔ اور یہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3775 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک ترک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7863 نمبر حدیث ہے، دوسری جلد اور صفحہ 288 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کریٹیکل حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب نبی سے بغض رکھا تو ایمان کہاں باقی رہ گیا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور کو محبت میں کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں، بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ ان کا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا۔ تو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 6 حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ وہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 جس حدیث میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمدللہ، اور لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا تشت میں، اس کی ٹیبل پہ، آپ اندازہ کریں اس امت نے کیا کیا۔ حضور کو دنیا سے گئے ابھی بمشکل 50 سال گزرے تھے، اور امت نے حضور کی پوری نسل ذبح کر کے رکھ دی ولیعوذ باللہ تعالی، اور آج تک بھگت رہے ہیں اس کو۔ اور تشت میں لا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف تھے وہاں پر گورنر تھا، اسپیشلی اسی کام کے لیے لگایا گیا۔ اس سے پہلے وہاں پہ گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ حضرت حسین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے، ہٹا کے اسپیشل یزید نے اس فاسق شخص کو لگایا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس پہ اگر میں بخاری مسلم سے اس کی باتیں بیان کروں تو 1 گھنٹہ الگ چاہیے، یہ کتنا ظالم شخص تھا اور کتنا صحابہ کا یہ گستاخ تھا ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو اس کے سامنے لا کر سر رکھا گیا، صحیح بخاری 3748، اور یہ سر پر چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کے ولیعوذ باللہ تعالی۔ حضرت انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس کے حسن میں کلام کرتا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ تو اس ہونٹ پر، ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مارتا ہے، اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 جلد 1 صفحہ 85 پر بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ صفین سے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے اور نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے جا رہے تھے، اس دوران فرات کے کنارے آپ رکے۔ اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کو یہ غیبی خبریں اللہ نے پہلے دے دی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ تو آپ فرات کے کنارے رکے اور کہا اصبر ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ
صبر کرنا حضرت حسین کی یہ کنیت تھی، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے زارو قطار آنسو رواں تھے، سیدنا حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنے اس بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا قتل کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میرے آنسو روا ہو گئے، اور پھر جبرائیل نے ایک ہاتھ مارا اور لا کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ تو یہ سیدنا علی نے صفین سے واپسی پر نہروان پر جاتے ہوئے حدیث فرات کے کنارے بیان کی، جو واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہونا واقعہ ہونا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ نے امت کو ڈرایا، وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ 8ویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 جلد 1 صفحہ 242 پر، اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں 6181 نمبر حدیث ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ مشن اڈاپٹ کیا کہ سیدنا حسین کی آواز کو پوری دنیا میں الحمدللہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے، جسم پرانگدہ اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربانی، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، میں صبح سے اس شیشی میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کانپ کر اٹھے اور وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ 18 اہل بیت میں سے تھے، اور 64 جو ہے 54 وہ دوسرے لوگ تھے، ٹوٹل 72 لوگ شہید کیے گئے۔ اور بعد میں ان کو یہ خبر آئی، ظاہر ہے کہ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا، کافی عرصے بعد خبر آتی تھی، تو ابن عباس نے وہ خواب یاد رکھا ہوا تھا۔ اور یہاں پر یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور صحابہ کرام کو حضور کی شکل مبارک کا بالکل ایگزیکٹ پتا تھا۔ ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے کزن بھی ہیں الحمدللہ، لہذا اس خواب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا، اور یہ تمثیل تھی ایک، یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں موجود تھے، یہ تمثیل دکھائی گئی۔ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ غزوہ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ نے اس سے یہ تعبیر کی کہ میرے صحابہ قتل کر دیے جائیں گے احد کے میدان میں۔ اب گائے کا اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ ایک تمثیل بیان کی، یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آپ اگر خواب میں دیکھیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً ایک خواب دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا حضرت ابن عباس کو، تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے